ساری کھیر تو آپ لوگوں نے پکائی اور وہ صدارت تھی مولانا صاحب کی اور آپ لے کے چلے، لیڈ آپ لوگ کر رہے تھے سارے. جو نیا سٹرکچر بنا اس میں آپ لوگ مائنس ہیں. آپ لوگ اس ڈیزائن کا پراپر حصہ بن نہ سکے، نہ صدارت مل سکی. مطلب آج صدر پاکستان مولانا صاحب ہوتے تو کیا حرج تھا؟ ہم کہہ رہے ہوتے کہ صدر پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے، کیا تھا اس میں، کیا حرج تھا؟ اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. باقی جماعتیں جو ہے نا وہ مفادات کی جماعتیں، ان کی ریس لگی ہوئی ہے کہ میری حکومت کس طرح آ سکتی ہے، اس کے لیے وہ سارا جگاڑ کرتا ہے. ہم ایسے نہیں. چودھری پرویز الہی اور چوری شجاعت پیغامات لے کے آتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا. جن دنوں 2019 میں آپ دھرنا دے کے عمران خان کی حکومت کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا پیغام رسانی تھی اور اس میں کیا ڈسکشن ہوتا تھا؟ اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی بس آپ مان لیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 4-6 مہینے میں یہ حکومت تحلیل ہو جائے گی. ساری باقی جماعتوں نے مولانا صاحب کو جو بصیرت ہے، ان کا جو ویژن ہے، جو سیاسی سٹیچر ہے، جو قد ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی خدمات ہیں بیسیکلی پی ڈی ایم کے لیے، اور ساری کی ساری کھیر تو آپ لوگوں نے پکائی اور وہ صدارت تھی مولانا صاحب کی اور آپ لے کے چلے، لیڈ آپ لوگ کر رہے تھے سارے. تو جو نیا سٹرکچر بنا اس میں آپ لوگ مائنس ہیں. بلکہ مولانا صاحب اپنی نجی محفلوں میں بھی بتاتے ہیں کہ مجھے پیغام آیا کہ یہ ایم پی اے نہ رکھیں، ہم آپ کو ایم پی اے دیتے ہیں. تو مولانا صاحب نے انکار کیا تو وہ ایم پی اے انہوں نے کہا ہم ہروا دیں گے اس کو، اور وہ ہروا دیا پشین والی سیٹ سے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو آپ لوگ اس ڈیزائن کا پراپر حصہ بن نہ سکے، نہ صدارت مل سکی. مطلب آج صدر پاکستان مولانا صاحب ہوتے تو کیا حرج تھا؟ ہم کہہ رہے ہوتے کہ صدر پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے، کیا تھا اس میں، کیا حرج تھا؟ اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. دیکھیں، ہماری سیاست کا محور کسی منصب کو حاصل کرنا نہیں ہوتا. ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں اور ہم اس نظریے کی بنیاد پہ ایک سوچ رکھتے ہیں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور اس پاکستان کو جب تک ہم اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنائیں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، نہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا، نہ اقتصادی طور پہ، نہ عالمی حالات کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. اور پھر جو پاکستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان کو اس غلامی سے نکالے. ہمیشہ ہم نے اپنی سیاست کی ہے، فوج، آرمی یا ادارے یہ ہماری فوج ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے معاملات میں ان کو مداخلت کرنے نہیں دیا. اور ہم نے ہمیشہ ان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے جیت نہیں چاہتے، آپ ہماری جیت کو تبدیل نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں، ہمیں آپ جانے دیں. جو لوگ ہمیں ووٹ کر رہے ہیں ان کو ووٹ کرنے دیں. اب ہمارا اختلاف تب ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل ہمارا اختلاف ہے. باقی جماعتیں جو ہے نا وہ مفادات کی جماعتیں، ان کی ریس لگی ہوئی ہے کہ میری حکومت کس طرح آ سکتی ہے، اس کے لیے وہ سارا جگاڑ کرتا ہے. ہم ایسے نہیں. ظاہر صدارت جب جمہوری عمل میں حصہ لیتے ہیں تو صدارت ہو، امارت ہو، وزارت ہو، جب اگر موقع ملتا ہے تو ہم نے وزارتیں بھی قبول کی ہے، وزارتوں میں رہے بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے باقیوں سے ہماری کارکردگی بھی بہتر رہی ہے. بلوچستان میں تو میں خود وزیر رہا ہوں، وزارتوں میں ہم رہے ہیں، اہم عہدوں پر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج تک مجھے تقریباً کوئی 30 سال کا عرصہ ہوا پارلیمنٹ میں، سینٹ، قومی اسمبلی، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، سینٹ کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین. چیلنج کرتا ہوں میں جلسوں میں، میں کہتا ہوں میرا بینک بیلنس بھی آپ چیک کریں، میرے اثاثے بھی چیک کریں، اور کہیں اگر میں نے کرپشن کیا ہے تو بالکل آپ اس کو واضح کریں. اور میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی چیلنج کرتا ہوں. تو ہم اس گند میں رہتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن بھی ہو رہا ہے، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، ملک کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دامن بچا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو باقی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. پی پی کو موقع ملتا ہے تو وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے تو وہ حکومت میں آتے ہیں، مسلم لیگ کو موقع ملتا ہے تو وہ حکومت میں آتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنا نظریہ رکھتے ہیں، نظریے کے بعد اگر ایسے مواقع ملتے ہیں تو بسم اللہ.
ان دنوں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت پیغامات لے کے آتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا، جن دنوں 2019 میں آپ دھرنا دے کے عمران خان کی حکومت کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیا پیغام رسانی تھی اور اس میں کیا ڈسکشن ہوتا تھا؟ اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی بس آپ مان لیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 4-6 مہینے میں یہ حکومت تحلیل ہو جائے گی. تو اسی پر انہوں نے اپنا وقت بھی صرف کیا اور ہمارا ٹائم بھی. اب کسی درجے میں آدمی جا کے کسی پر اعتماد بھی کر لیتا ہے، اور چونکہ چودھری شجاعت ایک روایتی شخص ہے اور روایت کے پاسداری بھی کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کے دوست بھی تھے پرانے، بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے زمانے سے ایک دوستی اور ایک رشتہ رہا ہے مولانا صاحب کا ان کے ساتھ، تو ان پر انہوں نے اعتماد کر لیا. لیکن چودھری شجاعت اپنے حد تک تو وہ مخلص تھے، لیکن آگے ان کی بات نہیں مانی گئی. جیسے چودھری شجاعت یہاں سے گئے، نواب اکبر خان بگٹی سے مذاکرات کیے، وہاں باتیں طے ہوئی، پھر وہ سارا فارمولہ جو طے ہوا تھا وہ لا کے پرویز مشرف کے سامنے پیش کیا. پرویز مشرف نے ویٹو کر دیا. اس نے کہا کہ جی میں تو دیکھتا ہوں بگٹی کو ایسے وار کروں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہاں سے مجھے ہٹ ہوا ہے. تو وہ اپنے حد تک مخلص، لیکن جو ہمارے مقتدر قوتیں ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو بس پھر چودھری شجاعت بیچارے اس میں پھنس گیا.